بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل ہمارا دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی افسوسناک اطلاع ہے، وہ یہ ہے کہ جاوید زمان خان جو عمران خان کے ماموں تھے اور ایک طرح سے ان کے آپ سمجھیں پیٹرن بھی تھے، ان کے مینٹور بھی تھے، ان کو بڑا انہوں نے تمام جو چیزیں عمران خان کی زندگی میں آپ کو نظر آتی ہیں ان کی تربیت میں جاوید زمان خان کا بڑا ہاتھ تھا۔ بڑے مرنجا مرنج اور ہنس مکھ شخصیت، میری خود ان سے ملاقات ہوئی زمان پارک میں۔ اچھی ان کی ہیلتھ تھی، لیکن ان کا انتقال ہوا۔ عمران خان صاحب کو ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بہت ان کے ساتھ پیار تھا، محبت تھا، تعلق تھا۔ ان کی بہن عمران خان کی علیمہ خان صاحبہ نے اور دوسرے لوگوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ عمران خان کو پیرول پر رہا کر دیا جائے، تاکہ صرف جنازے میں شرکت کی اجازت دے دی جائے، تاکہ وہ اپنے ماموں کا آخری دیدار بھی کر سکیں اور جنازے میں بھی شریک ہو سکیں۔ لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یہ حکومت انہیں اجازت دے گی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ان حالات میں ان کے ماموں کا انتقال، اور پھر ان کو جنازے میں جانے کی بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور وہ ایسے ان کے بزرگ جو ان کے مینٹور تھے، جنہوں نے خود ان کی تربیت کی اور جن کا ان کے ساتھ بڑا ایک پیار محبت کا ایک تعلق تھا۔ دوسرا، میں آپ کو جو خط ہے، ایک پنجاب کے الیکشن کمشنر نے ممبر پنجاب سے جو ہیں سعید گل صاحب، انہوں نے لکھا ہے چیف سیکریٹری کو اور آئی جی پولیس کو۔ خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کے مندرجات بتاتا ہوں۔ بڑی اس میں سنگینی انہوں نے ظاہر کی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے۔ اب یہ خط بجائے خط لکھنے کے، اگر وہ اس پر ایکشن لیتے، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے پاس جاتے، کوئی میٹنگ کنوین کرواتے، اور کیونکہ آئین پاکستان کے تحت جب الیکشن شیڈیول آ جاتا ہے، الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں، تو تمام جو اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتے ہیں۔ تمام جو آپ کے ادارے ہیں، جو ایگزیکٹو کی برانچز ہیں، دے آر باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن ٹو امپلیمنٹ واٹ الیکشن کمیشن سیز۔ لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن بڑا معذرت خواہانہ انداز میں رابطے کر رہا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں، اب کل اس کی سماعت ہونی ہے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو نہیں ہٹایا گیا، آئی جی اسلام آباد کو نہیں ہٹایا گیا، احد چیمہ صاحب کو نہیں ہٹایا گیا، اور وہ اس کے جو نتائج ہیں نہ ہٹانے کے، یہ جو میں خط ہے جو پنجاب میں لکھا گیا ہے، کیونکہ احد چیمہ پورے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو، آفیسرز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور آر اوز ہیں، ڈی آر اوز جو ہیں وہ ایگزیکٹو سے لیے گئے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خط کے اندر آپ جو لکھا ہے سعید گل صاحب نے، خیر یہ بھی ایک بڑی انہوں نے دلیری سے اس میں چیزیں لکھی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خط چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مختلف درخواستیں آئی ہیں، جن میں سے اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ہے، اور انہوں نے یہ شکایات لگائی ہیں کہ آر اوز کے دفاتر کے اندر اور باہر پریمیسز میں ان سے کاغذات جو ہیں وہ چھینے گئے ہیں، نامینیشن پیپرز چھینے گئے ہیں، مارا پیٹا گیا ہے، اور یہ آرٹیکل جو ہے 218C کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ جو ممبر ہیں سعید گل صاحب کے، ہم نے آپ کے دفتر کو بھی لکھا، اور جو مختلف ریلیونٹ جو دفتر ہیں، یعنی دوسرے آر اوز کے، ڈی آر اوز کے، ان کو بھی ہم نے مطلع کیا اور ان کو بتایا کہ یہ شکایت آ رہی ہیں، لیکن افسوس کہ اس حوالے سے کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ اب یہ لیٹر کیونکہ کل لکھا گیا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ آج اس کی آخری تاریخ ہے، لیکن ابھی تک جو خوف و ہراس کی فضا ہے وہ آپ کے آفیسز میں پریویل کر رہی ہے، اور نامینیشن پیپرز جو ہیں ان کے چھیننے کے واقعات ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک جو ہے وہ برتا جا رہا ہے۔ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی کاغذات نامزدگی داخل کروانے کی، اور سب جانتے ہیں کہ الیکشن جب ہوتا ہے تو قوانین کے تحت آپ کو ایک یکساں حالات فراہم کرنے ہوتے ہیں، تمام کے لیے ایک ہی طرح کا ماحول دینا ہوتا ہے، لیکن جناب آر اوز جو ہیں وہ مناسب انداز میں کام نہیں کر رہے، اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے دفاتر کے اندر اور دفاتر کے جو باہر کی جو صورتحال ہے اس کو وہ قابو نہیں کر سکے۔ وہاں پر
پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف سارے واقعات ہو رہے ہیں، تو اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ نگران حکومت پر یہ سنگین الزام ہے الیکشن ممبر جو ہے پنجاب کے الیکشن کمیشن کے، کہ وہ اس لیے آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی چیف سیکرٹری صاحب کو اور آئی جی صاحب کو، کہ آپ یہ انشور کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو قوانین ہیں اس کے تحت کام کریں، اور یہ الیکشن کمیشن کے پابند ہیں، لیکن یہ تو نگران حکومت کو سن رہے ہیں، ہمیں تو سن ہی نہیں رہے، یہ تو صوبائی حکومتوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آرٹیکل 220 ہے اس کی بھی وائلیشن ہے، اور سیکشن 5 آف الیکشن ایکٹ 2017 اگر اس کو ملا کے دیکھیں تو جو انہوں نے سپورٹ ہمیں دینی ہے ہمیں تو سن ہی نہیں رہے۔ یہ سعید گل صاحب کہہ رہے ہیں جو پنجاب سے الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں، اور چاہیے تو بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ خود الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے پاس جاتے اور میٹنگ کنوین کرواتے، عدالت لگاتے رات کو، اور ان لوگوں کو معطل کرتے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو یہ ایک جواز بھی فراہم کر سکتا ہے، نگران حکومت کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے یہ آرڈر، اور الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے خط لکھا گیا ہے یا نیک نیتی سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے جو کام کیا اس میں ہمیں کوئی نیک نیتی نظر نہیں آئی، تو ہر چیز میں ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جب آر اوز اور ڈی آر اوز اسی چیز کے خلاف عمیر نیازی گیا تھا عدالت میں کہ آپ ان کو تبدیل کریں، یہ جو آر اوز ہیں ڈی آر اوز ہیں یہ ماحول ایسا نہیں دیں گے جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ہو، یہ پی ٹی آئی کے خلاف ڈسکرمنیٹ کریں گے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کر رہے ہیں ایم پی اوز کے تحت، تو یہ کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے۔ اور پوری قوم نے دیکھا کس طریقے سے آر اوز آفیسز کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہوا، مار کٹائی، لڑائی، اور میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے اہم جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں، لیکن تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس سے آنکھیں بند کی، اس کی طرف نہیں دیکھا، جان بوجھ کے نہیں دیکھا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح اب جو ممبر ہیں انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، تو یہ تو ایک بڑی کلیئر وائلیشن ہو چکی ہے، پری پول ریگنگ اسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ہو چکا آغاز اس کا۔ اب کن لوگوں کے کاغذات آپ دیکھیں، میں آپ کو شبیر قریشی کوٹ ادو سے، زبیر خان نیازی، سرور سلیم جوڑا گجرات سے، پھر اس کے بعد حسان نیازی، پھر اس کے بعد حافظ فرت، احمد چٹھا صاحب، شوکت بھٹی حافظ آباد سے، میاں طارق گجرانوالا سے، حیدر گل سیالکوٹ سے، اسامہ حمزہ ٹوبہ سے، شیخ وقاص جھنگ سے، عمیر خان نیازی میں نے ذکر کیا، ان کے والد صاحب سے کاغذات چھینے گئے، میجر طاہر صادق اٹک سے، ملک شفقت اوان سرگودا سے، شوکت بسرا، پھر شاہ محمود قریشی، جو ان کے ساتھ ہوا لیکن پھر زبردستی ان کے پورے جلوس کی صورت میں آ کر انہوں نے کاغذات کروائے، چودھری پرویز الہی کے ساتھ جس طرح سے ان کے ہوا، ان کی اہلیہ سے جیسے نامینیشن پیپرز چھینے گئے، پھر اکمل باری صاحب کو جس طریقے سے کڈنیپ کیا گیا، شیخ امتیاز کی اہلیہ انہوں نے جو ان کے ساتھ تشدد ہوا، شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا، جمشید دستی کے ساتھ جو ہوا، اچھا پھر اس کے علاوہ بلہ جو ہے وہ بھی واپس لیا، یہ سب پری پول ریگنگ ہے۔ مونس الہی کے کاغذات، پھر جناب آپ دیکھیں اسلم اقبال صاحب کے کاغذات، ڈاکٹر یاسمین راشد وہ اندر ہیں ابھی تک، یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ پری پول ریگنگ میں آ رہا ہے۔ اب جو سعید گل صاحب کے لیٹر نے اس کو کنفرم کر دیا جو خدشات عمیر نیازی صاحب کے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب مجھے بتائیں نا اب وہ کیا ان کا فیصلہ تھا اور کہاں پر وہ کھڑے ہیں، تو یہ بلہ بھی نہیں ہے انتخابی نشان۔ اب جو لسٹ آئی ہے اس میں جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے جو لسٹ گئی تھی اس میں پی ٹی آئی کی لسٹ شامل ہی نہیں کی گئی کیونکہ ان کے پاس ایک نشان نہیں ہے، تو یہ باقی تمام جماعتوں کی لسٹیں جو ہیں وہ آویزاں کی ہیں الیکشن کمیشن نے، تو ایک بڑا عجیب سا ماحول ہے۔ بہرحال یہ سچویشن ہے، اب لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔